آئی تھنک اگر میں غلط نہیں ہوں تو FIA کے لوگ پروب کر رہے ہیں انہی کے کمپنی کے لوگوں سے کہ یہ شوگر کے اندر قیمتوں کے اندر اتار چڑھاؤ آیا کیسے, اور جہانگیر ترین کو 56 کروڑ روپے کی جو سبسڈی ملی پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں وہ کیسے ملی, یہ صحیح ملی یا غلط ملی, ابھی پروگرام میں آگے چل کے سوال کریں گے. لیکن اس میں ایک آفیشیل ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے, وہ کیسے تھرو ہوا میرے لیے ابھی تک یہ چمبا ہے. اگر جہانگیر ترین اتنے پاورفل ہیں کہ ECC سے بھی منظوری لے سکتے ہیں, پنجاب کابینہ سے بھی منظوری لے سکتے ہیں, تو پھر ان کو اس وقت میرے پروگرام کی بجائے کہیں اور ہونا چاہیے. نہیں تو ان لوگوں کو بھی جواب ساتھ ساتھ دینا چاہیے ان کے کہ یہ کس طریقے سے اپروول پروسیس جو تھا یہاں تک پہنچا. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت بھی ہیں, جہانگیر خان ترین صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. آپ پاکستان کی جو مجموعی چینی کی پیداوار ہے 20% آپ کی ملیں پیدا کرتی ہیں. آپ اتنے طاقتور ہیں, اور یہ ہمیں اس رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ آپ کا انفلوئنس اتنا زیادہ تھا عمران کے اوپر کہ آپ نے ڈومیسٹک مارکیٹ میں شارٹیج ہوتے ہوئے بھی ECC بھی اپروول کروائی, پھر کابینہ نے بھی اس کی منظوری دی, پھر پنجاب حکومت سے 3 ارب کی سبسڈی کی بھی منظوری دی. تو یہ کیسے آپ نے مینیج کیا؟ دیکھیں بات سنیں, یہ سب سے پہلے آپ کا یہ سوال ہی میرے سے غلط ہے کہ میں نے کیسے مینیج کیا. ایسے نہیں ہوتا. میرے پاس ضرور میں 20% چینی پاکستان کی ضرور بناتا ہوں, مگر میں پچھلے 30 سال کی محنت کر کے اور اپنی اچھی بزنس پریکٹسز کی وجہ سے یہاں پہ پہنچا ہوں, کاشتکاروں کو خوش کر کے اس طریقے سے یہاں پہ پہنچا ہوں. ایسے تو نہیں ہو گیا کہ میں اوور نائٹ 20% پہ پہنچ گیا. اور کوئی 20% میں کوئی کرمینلٹی کوئی غلط چیز نہیں ہے. 40% تک آپ جا سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا لاز آف پاکستان, تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. نمبر 2, جو ECC نے فیصلہ کیا میرے خیال ہے اکتوبر میں یا کب 2018 میں اسد عمر صاحب چیئر کر رہے تھے, 1 ملین ٹن کا انہوں نے اجازت دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں کے اعداد و شمار جو ان کو پیش کیے گئے ہوں گے اس میں نظر آ رہا ہوگا کہ 1 ملین ٹن کا سرپلس ہے, ورنہ کیوں دیتے. آپ نے اسد عمر کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اسد عمر صاحب جو ہیں وہ خود فیصلہ کرنے والے آدمی ہیں, اس کے اوپر کون اثر انداز ہو سکتا ہے؟ کیا اس وقت یہ دباؤ ڈالا گیا کہ ECC کے اجلاس کے اندر شوگر مل ایسوسیشن کا نمائندہ بٹھاتے ہیں اور وہ آ کے بتائے گا؟ بھائی جان کوئی اس طرح کا کام نہیں ہوا. میں نے کبھی اسد عمر سے چینی کے ٹاپک کے اوپر بات نہیں کی. میں نے تمام ECC کے ممبروں میں سے ایک سے بھی بات نہیں کی اس ٹاپک پہ. میں سمجھدار آدمی ہوں, اپنے آپ کو کیئرفلی رکھتا ہوں. کوئی میں نے بات نہیں کی, نہ میرا بنتا تھا اور نہ میں نے کی. فیصلہ تھا ان کا, جیسے حکومت فیصلہ کرے گی مل والے اسی حساب سے اپنا کام کریں گے. یاد رکھیں 20% ضرور میرا شیئر ہے, مارکیٹ شیئر, مگر میری 6 ملیں ہیں, 74 اور ملیں بھی ہیں. ان سے تو جا کے کبھی ان کا بھی پوچھ لیا کریں. میں ایسوسیشن نہیں چلاتا. ایسوسیشن کے انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں جو الیکشن سے آتے ہیں, ان سے کبھی ان کو بھی بلا کے پوچھ لیں. آپ نے خیال آج ٹی وی پہ وہ آ رہے ہیں, اپنے موقع پہ بیان کر رہے ہیں. تو یہ اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ شارٹیج نہیں تھی. 1 ملین ٹن کا صرف پنجاب میں سٹاک موجود تھا, جو میں نے آج کین کمشنر سے پوچھا ہے. شاید 2.5-3 لاکھ ٹن کا دوسرے صوبوں میں تھا, تو کوئی 1.3 ملین کا سٹاک موجود تھا جب سیزن شروع ہوا. اور جب سیزن اینڈ ہوا تو پنجاب کے پاس 5.5-4.5 لاکھ ٹن کا سٹاک موجود تھا. تو شارٹیج کبھی بھی نہیں تھی, نہ ہوئی. ایکسپورٹ کرنے سے پاکستان میں شارٹیج نہیں ہوئی. آپ کی حکومت ویسے فیصلہ سازی کرتی کیسے؟ میں اس سے سمجھنے سے قاصر ہوں. پہلے کہتے ہیں شوگر ایکسپورٹ کر دو, بہت ہو گیا ہمارے پاس, اور یہ وہ سال تھا جس میں پروڈکشن پچھلے 2 سالوں کی نسبت کم تھی. 2016-17, 17-18 میں ہمارے ہاں پروڈکشن زیادہ تھی. جس سال ایکسپورٹ کی آپ کی حکومت نے اجازت دی پروڈکشن بھی کم تھی. پھر آپ نے کہا وہ شارٹیج ہو گئی, اب تو امپورٹ کر لیں نہیں تو مارکیٹ خراب ہو گئی. کس نے کہا امپورٹ؟ پھر ویٹ کے اوپر بھی یہی کوئی چینی کی امپورٹ کرنے کی بات کبھی بھی نہیں ہوئی. کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت ابھی رپورٹ کے اندر ریکمنڈیشن ہے کہ 110 روپے تک قیمت چلی جائے گی. تو یہ پھر دیکھیں رپورٹ لکھنے والے جو لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ FIA کے اور ایسے اداروں کے ہیں, ان کو مارکیٹ کنڈیشن کا پتہ نہیں ہے. اس رپورٹ میں کچھ بھی نہیں ہے ندیم ملک. اس رپورٹ میں صرف انہوں نے ایک ٹیبل بنا دیا ہے جس کے اوپر لکھ دیا ہے جی ان لوگوں نے سبسڈی حاصل کی. اس میں سے کیونکہ میرا نام تھوڑا سا زیادہ میڈیا پہ فلیش ہو جاتا ہے تو سارے لوگ میرے پیچھے پڑ گئے. بابا حکومت پالیسی بناتی ہے, حکومت نے پالیسی بنائی, مل والے اس پالیسی کو استعمال کر کے ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ریبیٹ حاصل کرتے ہیں. ریبیٹ پروفٹ نہیں ہوتا. ویسے میں ایک بات کہوں, مجھے واجد ضیاء کی رپورٹ صحیح لگی ہے. اس میں آپ کا نام ہے یا نہیں ہے, کیونکہ جو JIT تھی نواز شریف والی, اٹ واز اے گڈ فیکٹ فائنڈنگ. نیب والوں نے اس کا بیڑا گرک بہت کیا, جس کی وجہ سے کیس کے حتمی جو رزلٹ تھا بہت کمزور بنیادوں پہ لیا گیا. ابھی بھی اٹس اے گڈ فیکٹ فائنڈنگ. اب عمران خان کی حکومت کے اوپر ہے کہ وہ فیصلہ سازی کر کے اس میں شفافیت کیسے لے کر آتے ہیں. ہی شوڈ فائنڈ دی ریئل پرسن جس نے اسے بینیفٹ کیا. دس از جسٹ اے پریلیمنری رپورٹ.
اس رپورٹ میں کیا کہا گیا؟ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ چینی ریبیٹ دیا گیا. پچھلے 5 سال میں نون کی حکومت کا بھی ذکر ہے اس میں, اس وقت بھی ریبیٹ دیے گئے, اور میں نے جو ٹوٹل ریبیٹ لیا وہ نون کی حکومت میں 2.5 ارب تھا اور اپنے حکومت میں صرف 55 کروڑ تھا. کتنا تھا یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ میں پچھلے 5 سال میں 23 ارب روپے ٹیکس جمع دے چکا ہوں حکومت پاکستان کو. 23 ارب روپے صرف ٹیکس. تو یہ جو چینی کا 50 کروڑ یہ کچھ ہے, یہ اتنا بڑا فارم نہیں ہے اس حساب سے, اس توازن میں کہ جتنی میرے ٹیکس میں دیتا ہوں, جتنی میری بزنس کا سائز ہے. اور 56 کروڑ تو ابھی آپ نے لیا ہے نا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں, ویسے 3 ارب آپ کی بنتی ہے جو ریبیٹ آپ نے ایک جگہ اور 22 ارب ایک جگہ. اور دوسرا یہ میں بتاؤں, یہ پروفٹ نہیں ہوتا, یہ ہوتا یہ ہے کہ باہر چینی سستی ہوتی ہے, بکتی ہے, سستی بیچنی پڑتی ہے کیونکہ دنیا کی مارکیٹ ڈاؤن تھی اس زمانے میں. اب اور ڈالر انہوں نے روکا ہوا تھا 104 پہ. تو یہ چینی کو ریبیٹ دیا جاتا ہے تاکہ آپ کو باہر کی جو ایکسپورٹ قیمت ہے اس کو لوکل پرائس سے آپ میچ کر دیں. دیٹس اٹ, کوئی ایکسٹرا پروفٹ نہیں ہوتا اس میں. جو پرائس ڈفرینشیل کا گین ہے, جو رپورٹ نے بھی مینشن کیا ہے کہ 2 طریقے سے شوگر ملرز نے بینیفٹ کیا ہے. ایک تو سبسڈی تھی وچ از اے اسمال پورشن ایکچولی, دوسری چیز کو ان میں کام کرنا چاہیے تھا سبسڈی کو پاس کرنا جو 60 سے 72 روپے تک کی نہیں گئی, یا 54 سے 72 پہ گئی آپ کی حکومت کے دور میں. جب آپ کی حکومت آئی ہے تو اس کا پرائس ڈفرینشیل نکالیں 100 ارب بن جاتا ہے. یہی تو مسئلہ ہے کہ 100 ارب کیے جا رہے ہیں. کوئی سمجھنے کی تو کوشش کر لو بھائی جان. آپ منسٹری آف انڈسٹریز نے خود کاسٹنگ تیار کی. انہوں نے کہا اگر 180 روپے گنے کی قیمت ہوگی اور ٹیکسز جو بھی اس زمانے کے تھے وہ ہوں گے تو 62 روپیز کچھ پیسے, تقریباً 63 روپیز کاسٹ آف پروڈکشن ہے. 63 روپیز کاسٹ آف پروڈکشن ہے. پہلے کیوں سستی تھی؟ کیونکہ گرٹ تھا 2 سال, اور اس لیے لوگوں نے 120 روپے کا گنا خریدا, مل والوں نے, میرے علاوہ. میں نے پورے پیسے دیے ہمیشہ اللہ کے فضل سے. وہ ویسے گنا خریدتے کس نے؟ میرا تو خیال ہے کہ آپ کی اپنی زمینیں اتنی ہیں, یو ڈونٹ نیڈ ٹو بائی گنا. بھائی جان یہ بھی اتنی میرے بارے میں لوگ بہت غلط, کچھ 30-35 ہزار ایکڑ کے آپ اکیلے مالک ہیں. سن لینا, میں مالک نہیں ہوں, لیز پہ لیتا ہوں, میری مل لیتی ہے. پورا میرا جو سسٹم ہے نا اس میں سے 8% گنا صرف وہ جو ہے جو میں اپنے خود کاشت کرتا ہوں, صرف 8%. 92% گنا میں لوگوں سے خریدتا ہوں. تو یہ بھی ایک بات ہے کہ جہانگیر ترین اپنا گنا اگاتا ہے. ہاں اگاتا ہوں, اچھی بات ہے اگاتا ہوں. آپ نے کاٹن اگانی کیوں بند کر دی؟ کاٹن اگانی اس لیے بند کر دی کہ کوئی اچھے بیج تحقیق نہیں کیے گئے, اور اب کاٹن اگانے سے نقصان ہوتا ہے, فائدہ نہیں ہوتا. خاص طور پہ ہمارے علاقے میں تو وائٹ فلائی ایک بیماری ایک ہے, پیسٹ ہے, وہ اس کے اوپر کسی نے ریسرچ نہیں کی, اس کے اوپر اندھا دھند پیسٹیسائڈ پھینک کے اب وہ ریزسٹنٹ ہو گئی ہے. آپ کو ہر تیسرے دن اسپرے کرو پھر بھی نہیں مرتی وہ. یہ میری غلطی نہیں ہے, یہ ان لوگوں کی غلطی ہے جو پچھلے 10 سال سے حکومت میں تھے, جنہوں نے ریسرچ کر کے اس کو کنٹرول کرتے. گلابی سنڈی پہلے وہ کاٹن نہیں کھا سکتی تھی کیونکہ اس کے اندر ایک وہ بیٹی جین ہوتا تھا, وہ بھی ریزسٹنٹ ہو گئی ہے. گلابی سنڈی جو ہے اس کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل کام ہے. یہ میری غلطی ہے. یہ ہم تو 1 سال ہوا ہے بھائی, 10 سال سے تحقیق نہیں کی گئی, ان کو جا کے پکڑو, کیوں نہیں کی تحقیق؟ آپ کو تقریباً 2.25 سال آپ کی حکومت کو ہو گئے, اور پرائم منسٹر نے آتے ہی جہانگیر ترین کو لگایا تھا کہ زراعت کے اوپر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, جہانگیر ترین رپورٹ بنائیں گے. 2.25 سال میں کوئی تحقیق پچھلے 20 سال کی نہیں ٹھیک ہو سکتی. اٹ ٹیکس ٹائم. کاٹن کے اوپر بہت 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 کوشش کی گئی ہے, میں نے خود کوشش کی تھی, مگر جب تک آپ کاٹن کی تحقیق میں باہر کی کمپنیوں کو نہیں لے کے آئیں گے, فورن جو کوالٹی ایک چین ہے آف ریسرچ, اس کو نہیں لے کے آئیں گے, آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. سر یہ مزے کا بزنس ہے جی. انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوں تو ہم کہتے ہیں اس کے اوپر ریگولیٹری ڈیوٹی لگا دیں, ہماری انڈسٹری بند ہو جائے گی. انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب قیمت ہمارے سے کم ہوتی ہے اور ڈومیسٹک میں زیادہ ہوتی ہے تو پھر ساتھ ہم کہتے ہیں حکومت سے ریبیٹ دو, ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی. تو دونوں صورت میں آپ پیسے ہی کماتے ہیں شوگر ملرز, بہت فائدہ ہے اس میں. نہیں, میں اس کی بنیادی وجہ بتا دیتا ہوں. گنے کی قیمت ریگولیٹڈ ہے. حکومتیں گنے کی قیمت ایک کر دیتی ہیں 180 روپے گنا ہوگا, 190 روپے گنا آپ نے خریدنا ہے. کوئی اور کراپ نہیں ہے جس کے اوپر اس ریگولیٹڈ ہے. فلاور ملز کو آپ نہیں کہتے کہ آپ نے گورنمنٹ کی قیمت پہ لینا ہے. فلاور مل مارکیٹ سے لیں, جس مرضی قیمت میں ان کو ملے لیتی ہیں. صرف گنے کے اوپر یہ پابندی ہے. اب یہ قیمت اتنی اونچی کر رکھی ہوئی ہے انہوں نے, یہ آپ کو چینی ورلڈ سے کمپیریٹیو نہیں ملتی. تو میری سلوشن بڑی سمپل ہے, سب چیزیں بھول جائیں, اس انڈسٹری کو فری کر دیں. گنا اپنی مرضی کی قیمت سے لیں, چینی اپنی مرضی کی قیمت سے بیچیں, نہ کوئی آپ سے سبسڈی مانگے گا, نہ کوئی اور کچھ کرے گا. سب کو اپنے آپ کو ایفیشینٹ بنانا پڑے گا. ایفیشینٹ بنائیں گے تو سروائیو کریں گے. کھول دے نا.
سر کھولیں گے میں کہہ رہا ہوں کھول دیں. جتنے آپ لسٹ پڑھیں ناموں کی شوگر مل اونرز کی، اس میں شریف فیملی آ جائے گی، اس میں زرداری فیملی آ جائے گی، اس میں ہمایوں اختر خان آ جائیں گے، اس میں خسرو بختیار آ جائیں گے، اس میں چودھری برادران آ جائیں گے، اس میں چودھری منیر آ جائے گا. کوئی پاکستان میں آپ کو کمزور بندہ اس میں نظر نہیں آئے گا. جہانگیر ترین جیسے تگڑے تگڑے لوگ نظر آتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں. اچھا بائی دا وے میں چینی کی بزنس میں ہوں سیاست سے آنے سے 10 سال پہلے سے. 10 سال پہلے سے سیاست میں آ کے میں نے اس وقت آپ کاٹن گروور تھے بہت بڑے پنجاب میں. ناٹ ایٹ آل. 92 میں نے بیری مل لگائی تھی اور یہ 2002 میں سیاست میں آیا تھا. تو میں پہلے سے ہوں. یہ میری بزنس میں نے شروع کی تھی پہلے سے. اب بات آ جائیں آپ اس کے اوپر کہ یہ سب لوگ کیوں ہیں. یہ تو آپ دیکھیں اس سمے ایک شوگر مل سے آپ اپنے علاقے میں لگاتے ہیں نا، آپ وہاں روزگار دیتے ہیں، آپ وہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے، آپ کی وہاں لوگ ٹرانسپورٹیشن میں پیسے کماتے ہیں، لیبر میں پیسے کماتے ہیں، ہزاروں چیزیں فائدہ مند ہوتی ہیں. آپ کا علاقہ جو ہے سارا کا سارا وہ خوشحال ہو جاتا ہے. اس لیے لوگ لگاتے ہیں. آپ کی پارٹی آدھی اس وقت بہت خوش ہے، کم از کم ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہی، لیکن آدھی بہت خوش ہے. وہ کہتے ہیں جہانگیر ترین اچھا سزا ملی فارغ ہوئے. وہ تو ہوگا. قابو کر کے رکھا ہوا تھا، پارٹی کو ہلنے نہیں تھا. اچھا میں آپ کو اس کی کہانی سنا دوں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، میں کیوں میری آدھی لوگ میرے خلاف کیوں ہیں. ایک آئیڈیالوجی کا فرق ہے. 2013 کی الیکشن ہوئی، ہم بری طرح ہار گئے. ٹھیک ہے، دھاندلی ہم نے چھوڑ کیا. دھاندلی ہوئی مگر چند سیٹوں پہ ہوئی. میں صرف چند سیٹوں پہ تھی. سنیں نا میری بات سن، میں کھل کے بات کر رہا ہوں. میں گیا خان صاحب کے پاس. میں نے کہا جی ہم نے اگلی الیکشن جیتنی ہے، اس طرح جس طرح ہم نے پچھلی الیکشن لڑی ہے اور ہمیں ٹکٹ دیے ہم نہیں جیت سکتے. انہوں نے کہا مطلب کیا تمہارا. میں نے کہا جی یہ پنجاب کا ڈیٹا ہے، باقی صوبوں کا بھی دیا، میں صرف پنجاب کا بتا رہا ہوں. 50% سیٹیں 2013 میں ہم جب ہارے، 50% اس میں ہم سیکنڈ بھی نہیں آئے. ہم ٹیبل پہ نہیں تھے، 3rd 4th 5th تھے. اور اگر آپ پیمانہ لگائیں کہ جہاں سیکنڈ آئے ہوں مگر کم از کم 20% آپ کو ووٹ ملا ہو، وہ 66% ایسے تھے جہاں ہمیں 20% بھی نہیں ملا. میں نے کہا جی اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ غلط تھے، ہم نے کینڈیڈیٹ چینج کرنے ہیں. یہ پنجاب ہے، یہاں پولیٹیکل فیملیز ہیں. جب تک ہم پولیٹیکل فیملیز کو نہیں لے کے آئیں گے آپ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے. یہ بات پھر بہت اس میں پارٹی میں ایک بہت بڑا اختلاف ہوا جس کی بنیاد ہے جو میری مخالفت ہے نا. وہ لوگ کہتے ہیں جی جہانگیر ترین پارٹی ٹیک اوور کرتا ہے. کیوں کہ یہ اپنے لوگ لے کے آئے. بابا میرے اپنے لوگ نہیں ہیں، پولیٹیکل فیملیز کے لوگ ہیں. اب میں آپ کو ایک اسٹیٹسٹکس اور بتا دیتا ہوں. اس دفعہ کچھ 67 ہم الیکٹڈ سیٹیں جیتے 67. ٹھیک ہے، اس میں سے 80% لوگ پولیٹیکل فیملیز کے ہیں. 80%. اور اگر اس میں سے آپ ایک اور سانچا سیو لگائیں کہ جی وہ کتنے لوگ ہیں اس میں سے جو پولیٹیکل فیملی سے بھی ہیں مگر 2013 کے بعد انہوں نے جوائن کیا ہے، وہ 60% ہے. اور ان کو آپ توڑ کے لائے. جی کچھ بہت زیادہ تر کو میں لایا، اور لوگ خود بھی آئے، اور لوگ بھی لے کے آئے. مگر یہ سوچ لیں کہ اس وقت جو اسمبلی بیٹھی ہے پنجاب میں سے 60% وہ لوگ ہیں جو پولیٹیکل فیملیز کے ہیں، 60%، اور 2013 میں ہمارے ساتھ نہیں تھے. اس طرح سے یہاں پہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے. 2013 میں آپ نے لیکن ہارنا تھا، اس وقت آپ کی گراؤنڈ پہ پریزنس تھی ہی نہیں. یہی نا گما پہ کینڈیڈیٹ. تو پھر 2014 میں آپ دھرنا لے کر کیوں آ گئے تھے؟ میں عرض کروں، ہم نے جو بھی ہم نے پالیسی اختیار کی نا، اس سے پارٹی میں میری مخالفت اس وجہ سے بنی ہے کہ یہ سیاسی لوگوں کو کیوں لے کے آ رہے ہیں. ہماری آئیڈیالوجیکل پارٹی ہے، ہمیں آئیڈیالوجی پہ لڑنا چاہیے. نہیں، آپ کی پارٹی میں آپ بڑے نام دیکھ لیں. شاہ محمود قریشی وہ آپ کی مخالف لابی ہیں، شفقت محمود آپ کی مخالف لابی ہیں، اسد عمر آپ کی سخت مخالف لابی ہیں. تو آپ کا ٹاپ ٹیئر ہے، اس میں آپ کے ساتھ ہے کون ہے؟ میں نے دیکھیں، میں نے کوئی بھی ایکسپلین کیا. میں اپنے جو میرے دل میں ہوتا ہے میں بولتا ہوں. جو میں سمجھتا ہوں پارٹی کے لیے اور عمران خان کے لیے بہتر ہے وہ ہمیشہ میں نے بولا ہے اور بولتا رہوں گا ابھی بھی.